قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہو جانا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی کیری کی بھوک میں محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے؟ جب تم توکل کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا خدا ہے، تو اس پر بھروسہ کرو۔ تم شکایت کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری پسند نہیں دی گئی، لیکن وہ تو اس سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی خواہش ہے کہ تم اس کی پسند کو قبول کرو، تاکہ وہ تمہیں اور تمہاری پسند سے بھی زیادہ مہربانیاں دکھائے۔ کبھی اپنی دعا کی قدر کم نہ کریں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے یقینی بنیں اور اللہ سے وہ چیز مانگیں جو آپ کو ضرورت ہے۔ وہ ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے، اور جو آپ کے لیے بہترین ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ ہماری دعا قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ اللہ سے رجوع کرتے ہوئے اور یقین سے دعا کرتے ہوئے بے بسی کے مقام سے نکل جائیں گے۔ جب آپ دعاؤں پر یقین حاصل کر لیں گے تو ایسی ہر چیز جو ابھی آپ کے لیے ناممکن نظر آتی ہے واقعی میں ممکن ہو جائے گی، اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ بھی آپ کو بہتر بنا کر مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو سنتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کی جائیں، کیونکہ وہ دل کے خفیہ خواہشات بھی جانتا ہے جنہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ہم انسان تو صرف مشورے دے سکتے ہیں، مگر مالک معجزات تو صرف اللہ ہے، جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں سے بھی نہیں پہنچ سکتے جہاں آپ نے سوچا ہو، تو یقین کریں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں سے وسیلے بن جائیں گے جہاں سے آپ کو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ یقین کرو اللہ کی محبت پار لگا دیتی ہے۔ حالات چاہے اندھے کنویں میں لے جائیں یا تمام دروازے بند نظر آئیں، اللہ کی محبت سے ایسے وسیلے بنتے ہیں کہ نصیب سنور جاتے ہیں اور حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ کی طاقتوں پر یقین رکھنے والے
اور اس پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے سفر کبھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں دینا ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت ان سے چھین نہیں سکتی۔ دنیا کی تلخیوں میں جینا مشکل ضرور ہے، مگر ہمارے پاس تو بڑا مضبوط سہارا ہے جو ہمیں ہر بار تھام لیتا ہے، پھر چاہے سارا جہاں منہ پھیر لے، میرا اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ مایوس تو دنیا کرتی ہے، اللہ تو محبت کرتا ہے، اس سے کہہ دینے کے بعد ہاتھ خالی نہیں رہتے، بلکہ گمان سے زیادہ نواز دیا جاتا ہے۔ وہ واحد در ہے جہاں آنسوؤں کی لاج رکھی جاتی ہے اور تمہارے دعاؤں کا مان رکھا جاتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب لکھتے ہیں۔ جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش ہلا دیتی ہے، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائے۔ اگر اللہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ وہ اللہ روح کی تہوں سے بھی واقف ہے، وہ تمہارے صبر کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارا جبر کتنا ہے اس سے لا علم تو نہیں۔ اس نے کن کہنے کے لیے کسی سے مشورہ لینا ہے، اس لیے صبر کرو اور شکر کرو، کیونکہ وہ یہی دو چیزیں تجھ میں پرکھ رہا ہے۔ سچی عبادت اور دلی دعا اصل میں زندگی کا چلنا ہے۔ مسلسل دعا کے بعد بدن کو ایک عجیب سا سکون میسر ہوتا ہے، جیسے سارا بوجھ سجدے میں ہی چھوڑ دیا، جیسے ایک آنسو سے اس نے ہمیں سمیٹ لیا ہو۔ سچ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو زیادہ دیر تک پریشان نہیں رکھتا، وہ آسانیاں بھی جلد بھیجتا ہے۔ ہمارا کام تو یقین کا ہے، اس کے کرم پہ یقین، اس کے رحم پہ یقین، اس کا دیا گیا صبر پہ یقین، اس سے مانگی جانے والی دعا پہ یقین۔ یاد رکھنا کہ اس کے یہاں مایوسی کا کوئی الفاظ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ جانتے ہو کہ کوئی غم بھی مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو تو وہ بھی تمہارے سنگ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری ساری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کسی سے کیا کام لینا ہے اور کب لینا ہے، کام سب کے لیے بنٹے ہوئے ہیں اور وقت بھی مقرر ہے۔ تخت بلقیس کون لائے گا اور کب لائے گا؟
موسیٰ کے لیے پانی سے راہیں کب کھلیں گی؟ نوح کشتی کب بنائیں گے؟ ابراہیم نے خانہ خدا کب بنانا ہے؟ اللہ نے کام اور وقت مقرر کر دیے ہیں، بس جب حکم ہو کہ کشتی بناؤ تو بناؤ۔ یہ نہ سوچو کہ طوفان کب آئے گا، کہ تمہارا کام کشتی بنانا ہے، طوفان لانا اس کا کام ہے۔ موسیٰ سے کشتی نہیں بنوائی اور نہ ہی ابراہیم کے لیے پانی سے راہیں نکلی۔ ہر نفس کا کام مقرر ہے۔ آپ کی صلاحیت اور آپ کا مقام خدا جانتا ہے۔ نتائج سے بے خبر ہو کر اپنی محنت کرنا ہی ابدیت ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہیں جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ دل پھیرنے کی یا آسان لفظوں میں ہدایت کی دعا اپنے لیے کرتے ہیں تو یہ مان لیجئے کہ اللہ آپ کی مسلسل پکار کو سنتا ہے۔ بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب تک اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ مانگا کیجئے، ضرور مانگیں، چاہے دنیاوی ضرورت ہی کیوں نہ ہو، بس مانگیں۔ وہ واحد لا شریک ذات اپنے بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگیں۔ وہ ضرور سنتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا شرف بھی عطا کرتا ہے۔ اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تم خود وہ وقت بھول گئے کہ جب تم کمزور اور ناتواں سے اپنے والدین کو سونپے گئے تھے تو جس اللہ نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا تو وہ کیوں تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل ہر گھڑی تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے۔ پھر آخر تم کیوں اس قدر مایوس ہو؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ ایک دفعہ ممکن ناممکن کی حد سے باہر نکل کر اپنی کوئی چیز اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، جلد نہ سہی دیر سے ہی سہی ضرور دے دی جائے گی۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ ایک بار جب یہ اشک اللہ کے سامنے بہنے لگیں اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ کے آگے اٹھنے لگیں تو پھر اللہ کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلانے نہیں دیتا اور نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور فیاکون سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں اور صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں
اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے اللہ راستے خود بناتا ہے۔ اور یہ بات جان رکھیں کہ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ اس لیے صبر رکھیں، یقین رکھیں یہ آزمائش چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ عنقریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں۔ عنقریب رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔ اور سوچیں، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگی اسی رب کے حوالے کر دینی چاہیے جس کا پہلے ہی ہماری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ تبھی ہم دنیا اور آخرت میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے قابل ہو سکیں گے۔ اللہ نے آپ کی امید کو اس لیے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس نے عطا کی ساری تیاریاں کر رکھی ہیں۔ جس طوفان سے آپ اندر ہی اندر لڑ رہے ہیں، یہ یقین کریں کہ وہ تھم جائے گا، اور اس طوفان کے بعد آپ کو سکون قلب نصیب ہوگا اور آپ کی دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ یاد رکھیں، راستے اور منزل انہی کو ملتے ہیں جو اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی جانب اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنا سفر اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جو بھی مجھے یاد رکھے گا میں اسے اس کی خواہش کے مطابق نواز دوں گا۔ بس صبر رکھیں، پھر دیکھنا اللہ آپ کی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں آپ اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ سنو، دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں، آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع نہیں جانے دیتا، اور جانتے ہیں کہ اللہ اس انسان کی پکار پر فوری کن کہہ دیتا ہے جو دکھوں میں بھی اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سنو، جب کوئی ٹوٹا انسان اپنے رب سے مدد کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیر تڑپتا نہیں دیکھ سکتا، اور جلد ہی اس کے لیے ایسا معجزہ کرے گا کہ جس کی کوئی حد نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔